ایک 7واں نمبر تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بنی سیدہ زینب بنت جحش. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو خاندان تو بڑے پائے کا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی شادی کی جاتی ہے تو بڑا نام دے کے، نسب دے کے، خاندان دے کے، قبیلہ دے کے، قریش دے کے. تو یہ خاندان بنو ہاشم میں سے تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے نا ان کے ذریعے سے ایک رسم کو توڑا. رسم کو کیا توڑا کہ جب رسول پاک علیہ السلام آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھی غریب امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، کالے کورے میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر مسلمان ہے تو بھائی بھائی ہے بس، اور آقا و مولا کا کوئی تصور نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو حضرت سیدہ زینب تھی ان کا نکاح فرمایا حضرت زید کے ساتھ. اب حضرت زید بن حارثہ غلام تھے اور یہ بڑے پائے کے خاندان کی تھی. اب یہ تاریخ عرب کے اندر یہ پہلا نکاح تھا جو عرب کے ہوش حواس اڑانے کے لیے یہ ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ آپ سمجھو کہ مسجد کے امام صاحب ہونا، ان کی شادی ہو جائے وزیر اعظم کی بیٹی کے ساتھ، دنیا کو دن کے تارے نظر آئیں گے کہ نہیں؟ یار مولوی صاحب وزیر اعظم کیا بات. تو یہ معاملہ تھا سارا، نہیں ہے سارا یہ. تو عرب کے اندر لوگ حیران تھے کہ یار یہ زید اتنا غلام. لوگ تو عرب کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی غلام کا سایہ کسی آقا پر پڑ گیا نا، آقا بیٹھا سیدھے غلام گزریا تو غلام تو سایہ پہ گیا تو غلام کو قتل کر دیتے تھے کہ تمہاری اتنی جرت کہ تیرا سایہ ایک آقا کے اوپر پڑ گیا. یہ غلام کی حیثیت تھی. تو حضرت زید غلام تھے اور حضرت سیدہ زینب یہ بڑے بنو ہاشم کے خاندان کی تھی اور بڑے پائے کے خاندان کی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری زندگی تو نعرے لگائے ہیں، ابھی غریب امیر میں کوئی فرق نہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پوری زندگی تبدیلی کے نعرے لگائے، جب موقع ملا تو بتاؤ تو سی نا کیا تبدیلی کی ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھائی ناراض نہ ہو. پھر رسول پاک علیہ السلام نے جب نکاح فرما دیا سیدہ زینب کا اور حضرت زید کا، تو کافی دیر گزرتی رہی، ان دونوں میں آپس میں نبھا نہیں ہو سکا. تو سیدنا حضرت زید عرض ہوئے یا رسول اللہ میں غلام آتے ہو جڑا اثر ہے نا غلامی والا وہ حج تک بتا رہی ہے. کہ زینب ذرا پائے کے خاندان کیا تو ذرا نبھا نہیں ہو رہا. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو بار بار فرماتے امسک علی کا زوج کا، امسک علی کا زوج کا واتق اللہ، زید کرو. اور چونکہ زید حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اب جب ان میں طلاق ہوئی، طلاق ہو گئی، نبھا نہیں ہو سکا. تو یہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ ہے، لیکن طلاق والا رستہ بھی اسلام نہیں رکھا ہے. جس طریقے ہمارے ہاں لوگ طلاق اگر نبھا نہیں ہو رہا، گھر میں لڑائی چل رہی ہے، فساد چل رہی ہے، اولاد بیچاری خراب ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت، اولاد جب بھی دیکھتی ہے ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں، اولاد جب بھی دیکھتی ہے باپ گالی دے رہا ہے، اولاد جب بھی دیکھتی ہے ماں گالی دے رہی ہے، تو بھی اگر نبھا نہیں ہو رہا تو اللہ نے طلاق والا رستہ خود رکھا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ لیکن ناجائز طلاق نہیں دینی چاہیے، وہ تو ایک بڑا گناہ ہے ظاہر ہے ناجائز طلاق دینا. لیکن مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ہے، مزاج آپس میں نہیں مل رہے تو طلاق کا رستہ کھلا ہوا ہے نا، تو طلاق کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ حل فرما دیں. تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے ان میں طلاق ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام جو حضرت سیدہ زینب تھی نا، ظاہر دل تو ٹوٹ گیا ان کا کہ میری غلام سے شادی ہوئی پھر طلاق بھی ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے دل کو باندھنا تھا، ان کو دلاسی دینی تھی. تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے خود ان کو پیغام نکاح بھیجا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح مبارک ہو گیا. نکاح ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نکاح مبارک کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس واسطے کہ منہ بولے بیٹی تھی، بہو سی، بیوی سی. رسول پاک علیہ السلام فرمایا اگر میں نکاح کر رہا تو لوگوں نے کہنا ہے دیکھو جی منہ بولے بیٹے کے بیوی کے ساتھ ہی نکاح کر لیا. عرب والے تو ویسے بہانے تلاش کرتے تھے معاذ اللہ حضور کو طعنہ دینے کے لیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عوام کی باتوں کی وجہ سے سیدہ زینب کے ساتھ نکاح نہیں فرما رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، فرمایا حبیب آپ تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر رہے ہیں، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ آسمانوں پہ پڑھا دیا ہے. آپ لوگوں کی بات نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کو کیا پسند ہے آپ وہ کام کریں، بس آپ نکاح فرمانے تو تھوڑا سا کترا رہے ہیں باتوں کی وجہ سے. فرمایا آپ ایسی بات نہ کریں، ہم نے آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے. حضرت صاحب کیسی بات ہے، انسان کو لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے. حضرت صاحب لوگ کیا کہیں گے، جیسے میں نے عرض کی وہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہمارا کپڑا لوگوں کے لیے، مکان لوگوں کے لیے، شادی سود اٹھا کے پیسے کریں گے سود پہ، کیا ہے اپنے نام کو برقرار رکھنے کے لیے. زمین بیچ کے بچیوں کی شادی کرتے ہیں، کیا ہے اپنے نام کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ خدا کی بندو کیا ہو گیا اب اس نام کی وجہ سے پوری زندگی اپنے داؤں پہ لگا دی. سرکار مرنے کے بعد 3 چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کپڑا، نام، مکان، جس کی خاطر انسان پوری زندگی دوڑ لگاتا ہے. یہ کپڑا کفن میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ نام مرحوم بن جاتا ہے،
اور کوٹھی نہیں مکان پھر قبر بن جاتی ہے. تو آپ اور دین کے مطابق زندگی گزارو یار, کیا کر رہے ہیں. تو پھر رسول پاک علیہ السلام کا جو نکاح مبارک ہے سیدہ زینب کے ساتھ, پھر وہ اس انداز سے ہوا. آپ اندازہ کریں اسلام اسلام ہے, اسلام کسی کو دیکھتا نہیں ہے, چاہے سامنے کیسر و کسریٰ کے سفیر کیوں نہ کھڑے ہو. اسلام اسلام ہے, اسلام کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. یہ بات ہے. اس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا سیدہ زینب کے ساتھ. تو یہ 7واں نکاح تھا. ٹھیک ہے, میں نام مبارک بار بار اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں. یہ چیزیں بڑے کام کی ہیں. میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی وجہ سے, حضور کے ازواج کے ناموں کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے. سرکار یہ ایسے نام ہے: سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سیدہ سودا, حضرت سیدہ عائشہ, حضرت سیدہ حفصہ, حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت سیدہ زینب بنت جحش. نبی علیہ السلام کی بیویوں میں 2 نام, زینب کی 2 نام ہیں. ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک بیچ میں ام سلمہ آگے. اس کے آگے جو زینب ہے وہ حضرت سیدنا زینب بنت جحش ہے. تو یہ 7 نام ہو گئے. ان میں آتا ہے 8واں نام حضرت سیدہ جویریہ. یہ میں مختصر کر کے تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے. سیدہ جویریہ کا نکاح بھی بس ایسے مطلب اتفاقی طور پہ ہوا. نبی پاک علیہ السلام گئے غزوہ بنو مستلق کے پاس. ان سے خبر آئی تھی کہ وہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے مدینے پر. تو رسول پاک علیہ السلام فرمایا اسی جنگ لے کے جانے ہیں, کیڑی کرنے, اسی فوج لے کے جانے. تو حضور علیہ السلام نے جا کے خود ان پر اٹیک کیا. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پھر ان سے یہ جو عورت تھی سیدہ جویریہ پھر یہ قیدی ہو کے آ گئی. تو یہ حضرت سیدنا ایک صحابی تھے, ان کے حصے میں آئی. تو وہ صحابی ذرا لو لیول کے تھے مالی حوالے سے. تو یہ بھی سردار کی بیٹی تھی. تو ان میں آپس میں نبھا نہیں ہو سکا. تو یہ سیدہ جویریہ نے ان کو پیسے پوسے دے کے نا بھی, انہوں نے کہا بھی مجھ سے پیسے لے لو اور آپ مجھ سے رشتہ ختم کر دو. صحابی نے کہا بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس دور میں لڑکیوں کی کمی تو تھی نہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. میں قسم خدا کی میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. صحابہ کرام کے دور میں عورتوں کی کمی کوئی نہیں تھی. صحابہ کرام کے جو دل تھے نا, دل یہ حسرت سے پاک تھے. دیکھیں انسانی ہے نا, انسانی ہوس یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر. آپ چاہے 1000 روزے رکھ لیں نا, 1000, لیکن عورت کی ہوس روزے کے ساتھ پوری نہیں ہوگی. عورت کی ہوس عورت کے ساتھ ہی پوری ہوگی. یہ بڑی خاص بات ہے. وہ بھی خدا کے بندے, ایک جوان بندہ ہے, ہٹا کٹا بندہ ہے, زندگی اس نے دیسی خوراکی کھائی ہے. ایک شادی پہ کیسے گزارا کر سکتا ہے وہ؟ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دور صحابہ میں یہ نہیں تھا. دور صحابہ میں ہر صحابی کی, کسی کی 3 شادیاں, کسی کی 4 شادیاں. جیسا کہ میں نے آپ کو گزارش کی, میں نے پورے صحابہ کی زندگی بڑی شادیوں کے حوالے سے صرف 2 صحابی بولے مجھے ملے جن کی ایک شادی تھی, اور وہ بھی شادی کے مخالف تھے, لیکن ان کی ایک شادی کروائی گئی کہ رسول اللہ کی سنت ہے بھائی شادی تو کرو. مگر نہ باقی جو صحابہ ہیں, کسی کی 4 شادیاں, کسی کی 3, لونڈیاں علیحدہ, نکرانیاں علیحدہ, وہ تو نکاح کے بغیر ہی تھی. اتنی آسانی تھی عورت کی. تو یہ اسلام نے راستے کھولے ہیں کہ ایک نوجوان انسان, اس کو جتنی مرضی عورت کی خواہش ہے وہ خواہش پوری کرے, اس کے بعد اپنے دل کو پاک کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے, تو پھر اس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو. میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ اگر امام صاحب کسی گلی سے گزر رہے, یہ میں امام صاحب کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں مولوی اپنا دفاعی بڑا کر دینا. مثال کے طور پہ نوجوان ہے, امام ہے, کوئی پروفیسر ہے. اب ظاہر ہے پروفیسر لڑکیوں کو لیکچر دے رہا ہے یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے. اگر پروفیسر صاحب کی ایک ہی شادی ہے, جوان بندہ ہے, تو ظاہر ہے اس کی نظر تو کسی کی ماں بہن بیٹی پہ جائے گی نا. سرکار ایک کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر 80 سال کے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جو ابھی بھی شادی آرام سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کی حیا کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے کہ لوگوں نے کی کہنا. وہ سرکار لوگوں کو مارو گولی, اسلام کا نماز نافذ کرو نا. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ہاں جی, ساڑھے وہ بلکہ ایک بڈھی سی نا, تو انہوں نے پوندا پتر چک کے نا وہ طواف کروا رہے سی. تو کسی مولوی صاحب کو لایا مسئلہ پوچھنے واسطے, سرکار اے میری ماں خدمت بڑی کردا میں بڑا تھک گیا ماں, مینوں ہور بھی بڑے کام کرنے ہوندے پر اماں دی خدمت ہی لے ڈوبی ہے مینوں دے. تو بزرگاں نے فرمایا کہ یار ان دی شادی کرا دے, تو ایڈی بڈھی سی کہ ٹر نہیں سکتی سی. مولوی صاحب کیا بھی شادی کروا دے. پتر نے کیا سرکار کیڑی گل کر دو, ایسے مارے شادی. وہ تو بڈھی ماں نے کیا انہیں کہ مولوی صاحب صحیح تو کہہ رہے نے, تو شادی کروا, اپنی جان چھڑا, تو میرا تو وسیلہ سبب کیوں نہیں بنانا. وہ بھی جڑی انسان دی حسرت ہے نا, عورت دی یا مرد دی, اے مرد دم تک نال رہندی ہے. اور جڑے لوگ اپنی بیوی تو بغیر زندگی گزار رہے ہیں, پاویں 80 سال دی عمر ہے, انہاں کول پوچھ کے وہ کیڑی ذلت دی زندگی گزار رہے ہیں. خدا دے بندے ہو, اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھیا ایڈا پیارا رشتہ, تے تسی کیوں دے تو کرنی کتران دے. سرکار ہے حکومت دا کم ہے سارا, اے حکومت کوریج کرے. ہر وہ مسلمان جن دی شادی کو نہیں حکومت شادی کرا دے, کیونکہ سارے کم حکومت دینے جڑے اسی آپس جڑے آپ ذلیل ہو رہے ہیں معاذ اللہ.
اس واسطے جڑا 8واں نکاح ہے وہ سیدہ جویریہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دا ہویا. اس طرح ہویا کہ وہ جنگ تو آئیاں قیدی ہو کے تے پھر ایک غریب صحابی نال چلو بھی تو لے جاوے. وہ جڑی غریب صحابی سن تے وہ ظاہر ہے ایڈا ہن خرچہ کتوں کرن بادشاہ دی کڑی دے نال. تو بادشاہ دی کڑی نے پیسے دیتے تو اودے کول پیسے کوئی نہیں سی حضرت جویریہ کول, کیونکہ قید ہو کے آئیاں سن. پھر انہاں دے پیسے نبی پاک علیہ السلام نے دیتا ہے, فرمایا چلو اے پیسے رہ جا کے دے دے صاحب نوں. تو پھر انہاں نوں جڑی نا نبی پاک علیہ السلام دی اے ادا بڑی پسند آئی. رسول اللہ ایڈے سخی نے اگرچہ قیدی ہو کے آئیاں, پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نوں پیغام نکاح دیتا, آزاد فرمایا. انہاں دا نکاح پھر نبی پاک علیہ السلام نے ناڑ ہو گیا. اے 8 نکاح رسول پاک علیہ السلام دے ہو گئے. انشاءاللہ باقی جڑے 3 رہ گئے نے وہ آپاں کل انشاءاللہ میں کور کراں گا, کوشش کراں گا. لیکن ایک چیز تسی یاد رکھو, ساڈے نبی دی زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ. رسول پاک علیہ السلام نے ایڈے زیادہ نکاح کیوں فرمائے نے؟ اے میں تھوڑی نظر زیادہ کہہ رہا ہوں, وگرنہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے 40,000 مردہ دی طاقت عطا فرمائی سی. شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی لکھا, کسی بندے منہ کھولیا نا حضور دے بارے اے جی 11 شادیاں کر چھڑیاں نے, شیخ عبدالحق محدث سے دل فرمایا بھیڑیا منہ بند کر, اے تو حضور دی عاجزی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف 11 نکاح فرمائے نے, وگرنہ حضور دے کوڑ 40,000 مردہ دی طاقت سی, اللہ نے یہ عطا فرمائی سی. سمجھ رہے ہو نا؟ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ نکاح فرمائے نے اس امت دی تعلیم واسطے, کیونکہ اس دور نو نبی پاک علیہ السلام نگاہ نبوت نال ویکھ رہے سن. اور پھر مولا علی غریب صحابہ جو نے, غریب صحابہ جو مولا علی آپ دے 17 شادیاں نے. امام غزالی لکھا کہ سیدہ فاطمہ دی وفات تو ہفتہ بعد مولا علی نے دوسری شادی کی تھی. او یار نکاح کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں سی عرب دے اندر صحابہ دے واسطے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, آپ دیکھتے نا کوئی تھوڑا سالن لگیا سی, مدینہ تو عبادت کر لے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا عبد الرحمن کدوں آ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نکاح کیتا سی تے مہمانوں کو کھانا کھوا کے آ رہے ہیں. تسی اندازہ کرو مدینے وچ نکاح ہویا ہے, صحابی نے کیتا ہے, حضور نے پتہ ہی کوئی نہیں. ایڈا نکاح آسان سی. ساڑھے کول تو جناب پہلے جو میں عرض کی تھی, یا تو سود تے بندہ پیسہ چکے یا پھر ہے کوئی زمین وچے پھر جا کے بچی دی شادی کرے. اس واسطے تسی یاد رکھو, اگر کسی بندے نو دوسری شادی دی خواہش ہے تو کرے, وہ اپنی ظاہر کرے شادی دی خواہش. ایک پراپرٹی ڈیلر سی بیدیا روڈ سے میری ملاقات ہوئی, کافی بندہ زمین جائیداد مالک ہے. میں پوچھا وہ مینوں حال دین لگ پیا نا, میں اندر کھلوایا میں کہ سروار ایڈا تواڈے کول پیسہ جوان تسی ایک شادی تے گزارا کر لیندے ہو؟ کہندے کرے صاحب تانوں کی دساں بڑے دل تے ارمان نے. میں کہ کادے ارمان نے؟ کہندے مینوں پہلی بڈھی دوسرا بیاہ نہیں کرن دیندی. تو میں کہ اے دس بھی اللہ نے نعمت دیتی ہے عورت دی, مرد واسطے اللہ نے پیدا فرمائی ہے لیسکن الیہا, تاکہ مرد عورت کو سکون حاصل کرے. میں کہ ظالمہ تیرے کول 8 مربع زمین ہے, اکو تیری شادی ہے, تو ڈوب کے نہیں مر جاندا؟ مطلب میں دل چپڑ کے میں کہ تینوں ڈوب کے مر جانا چاہیے بھی اللہ نے تینوں مال دی. ساڑھے کئی ایسے مسلمان ہے جناب 20 سال تو کاری صاحب وہ بیوہ ہے تو بیوہ نوں میں اپنا صدقہ فطر دینا ہونا. وہ خدا دے بندے جو تیرے کول پیسے تو بیوہ نال شادی کرنا. اور میں یہ سمجھتا کہ جڑے لوگ بیوہ دی خدمت کرتے ہیں نا ہر سال جا کے اس عورت دی انسلٹ ہے, ان کی تسی بے عزتی کرتے ہو جناب 100 روپے دے کے کہ جناب 100 روپے پھٹ بھی ساڑھے کول. حضرت صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیتا ہے, دولت دیتی ہے, تسی صاحب سروس سروت ہو تو یا تو تسی خود نکاح کر لو بیوہ دے نال, سب تو بڑی عزت ہوندی. یا پھر ہے کہ کم از کم انہاں نکاح ہی کروا دو کسی دے نال, سب تو بڑی سپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ ساڑے اس قوم دے حال تے رحم و کرم نازل فرماوے. مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اج دے اس بیان تو کئی نمازی ناراض ہو جانے نے کہ قاری صاحب نے اج بھید کیوں کھولے نے. وہ خدا دے بندے ہو, اے اسلام ہے, اسلام حق ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. اے ساڑے کول تو ہندوؤں دا رواج حضرت صاحب نافذ ہو گیا, بندہ ایک کوئی شادی کر سکتا دوجی, اے ہندوؤں دا رواج سی. اقبال یہی تو رویا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. واعظ و قوم کی پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اقبال کے اندر تسی مؤذن تو بڑے نے لیکن بلال حبشی والا مؤذن ہی کوئی نہیں, کیونکہ تہاڈی شکلاں صورتاں تہاڈے کردار معیشت معاشرت سیاست ساری تے کافراں والی, کدوں تہاڈے وچ جناب بلال حبشی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم و کرم نازل فرمائے. تے نبی پاک علیہ السلام دے 8 نکاح میں مختصر تذکرے نال بیان کیتے نے, باقی جڑے 3 رہ گئے انشاءاللہ کل اے میں نال تھوڑی تشریح اس واسطے کر رہے ہیں کہ تانوں سمجھاویں صحیح کہ حضور دی اے نکاح فرمان دی کی وجہ سی تے سانوں اس چیز تو کی سبق ملدا, تاکہ اسی بھی پھر اس کے مطابق عمل کریے.